اور بھوک مری کا بھی زمانہ چل رہا ہے۔ اکثر مدارس تو وہ ہیں کہ جن میں تنخواہ بالکل نہیں دی جاتی۔ زمانے میں امام کی تنخواہ کتنی حضرات ہی امام کو تنخواہ دیں گے یا مقتدی حضرات پر بھی یہ ذمہ داری خرچہ کہاں سے آئے گا؟ 5,000 روپے تنخواہ ہے، بیوی کے علاج کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ 5,000 تو 40 دن وہاں پڑھا دیتا تو 5,000 کا انتظام ادھر سے ہو جاتا۔ اسی طریقے سے آپ کے امام کا ذہن بھی نمازی میں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرا عزیز دوستو اور ساتھیوں اور معزز محترم حضرات ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک خاص اور مخلص دوست ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جبکہ لاک ڈاؤن کا بھی زمانہ چل رہا ہے اور بھوک مری کا بھی زمانہ چل رہا ہے، پیسے کی قلت کا زمانہ چل رہا ہے، مدارس میں یا تو بعض چند گنے چنے مدارس ہیں کہ جن میں تھوڑی تنخواہ دی جا رہی ہے، اور اکثر مدارس تو وہ ہیں کہ جن میں تنخواہ بالکل نہیں دی جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں امام صاحب کی اگر کہیں پر وہ امامت کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، یہ سوال کیا۔ تو میں نے اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں جا کر کے تشفی بخش جواب مجھے ملا، اور میں خود مطمئن ہوا کہ ایک ایسا جواب دارالعلوم دیوبند نے دیا۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند اتنا اچھا، پیارا، خوبصورت اور ایک اعتدال کے ساتھ جواب لکھا ہے کہ جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا اور باغباں ہو جائے گا۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کو ایک سوال جاتا ہے، اس سوال کو میں پڑھتا ہوں، دہراتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور نکھر کر کے سامنے آئے۔ عنوان قائم کیا ہے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے، موجودہ زمانے میں امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، یہ تو عنوان ہے۔ سوال دیکھیے کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں، موجودہ زمانے میں امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ جس طرح کے آج کل اخراجات ہیں، اس اعتبار سے کمیٹی کے ذمے کتنے اخراجات ہونا چاہیے، کیا مقتدی حضرات پر بھی ان چیزوں کی ذمہ داری ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیں اس سوال کو میں تھوڑا سا پھیلاتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو واضح کرتا ہوں کہ سوال میں دو باتوں کو پوچھا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ جو واضح ہے وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، یہ تو واضح ہے۔ دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا کمیٹی کے حضرات ہی امام کو تنخواہ دیں گے یا مقتدی حضرات پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امام کو تنخواہ دے، یا کمیٹی حضرات کا تعاون کرے تنخواہ دینے میں؟ دو سوال ہیں۔ اس کا جواب دیکھیے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی تنخواہ، جواب میں پڑھ رہا ہوں، امام کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی ضروریات تنگی اور محتاجگی کے بغیر پوری ہو جائے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت جواب ہے اور کتنا اچھا، اور الفاظ بھی کتنے نپے تلے ہیں کہ ہر اعتبار ہر زمانے میں اس جواب کو فٹ کیا جائے۔ کیا لکھا کہ امام کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی ضروریات، اس امام صاحب کی ضروریات تنگی اور محتاجگی کے بغیر پوری ہو جائے اور اس کو یکسوئی حاصل رہے۔ نماز پڑھانے میں ادھر ادھر کا خیال نہیں کہ بھئی وہ نماز میں جیسے کیا ہوتا ہے اللہ اکبر، نماز میں نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، اب امام صاحب سوچ رہے ہیں پانی کا خرچہ کہاں سے آئے گا، 5,000 روپے تنخواہ ہے۔ امام صاحب سوچ رہے ہیں بیوی کے علاج کا پیسہ کہاں سے آئے گا، 5,000 روپے تنخواہ ہے۔ امام صاحب نماز میں اللہ اکبر سوچ رہے ہیں کہ بھئی 5,000 روپے مہینہ ختم ہونے کو ہے، 5,000 روپے ملے گا، 1,000 تو میرا پانی میں چلا گیا، 2,000 روپے تو میرا دودھ خرچہ میں چلا جائے گا، 3,000 روپے تو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ ہو جائیں گے، باقی بیوی کے اخراجات اور بیوی کے دوائی کا مسئلہ، بچوں کے علاج کا مسئلہ، یہ سب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بیچارہ امام صاحب نماز میں ہی سوچ رہا ہے۔ پھر وہ بیچارہ یہ بھی سوچتا ہوگا کہ بھائی کوئی ایک دو مقتدی ٹپک جاتا، یعنی اللہ کو اگر پیارا ہو جاتا تو وہاں اگر قرآن خوانی کے لیے بلا لیا جائے گا، حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، پھر بھی بتا رہا ہوں میں جو یہ حالات ہیں کہ کم سے کم وہاں جا کر کے 40 دن پڑھیں گے تو 2-4 ہزار روپے وہ بن جائیں گے،
تو وہ امام صاحب نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن امام صاحب اس حالت اور امام صاحب اس سمجھے کہ اس پوزیشن تک جا چکے ہیں، اللہ اکبر نیت مان چکے ہیں، سورہ فاتحہ بھی چل رہا ہے، لیکن ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کی نیت، ان کا خیال اس بات کی طرف ہے کہ میرا خرچہ کیسے مینٹیننس کیا ہے، میں اپنے خرچے کو کیسے مینٹیننس کروں۔ ان کا ذہن اس بات کی طرف ہے کہ کوئی ٹپک جاتا تو 40 دن وہاں پڑھا دیتا تو 5000 کا انتظام ادھر سے ہو جاتا، کہیں فاتحہ کر کے آتا تو 2000 کا انتظام ادھر سے ہو جاتا۔ وہ یہی سوچ رہا ہے۔ اس لیے تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے ضروریات تنگی اور محتاجگی کے بغیر وہ پورا کر سکے اور یکسوئی حاصل ہو۔ میں جو اتنی لمبی تقریر کیا وہ یکسوئی کی وجہ سے کہ جب وہ اللہ اکبر کہے، نیت باندھے، تو آپ کا امام جس طرح سے آپ کے مصلی میں آپ کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے امام کا ذہن بھی نمازی میں ہونا چاہیے، اخراجات کی طرف نہیں جانا چاہیے، ضروریات کے تکمیل کے لیے کیا کرے ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اتنی تنخواہ ان کی ہونی چاہیے، یکسوئی حاصل ہو۔ یہاں پر رک کر کے ہمارے ایک بڑے مخلص دوست ہمارے مؤذن صاحب ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ لکھنؤ کا یہ واقعہ ہے، کہہ رہے تھے کہ امام صاحب ایک زمانے سے امامت کر رہے تھے اور ان کی بیٹی کے شادی کا مسئلہ تھا۔ تو بیان کیا انہوں نے کہ جب شادی کا مسئلہ آیا تو اخراجات وہ نہیں تھے، ضروریات کے لیے پیسے نہیں تھے، اور شادی میں ایک لمبا خرچہ آتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے واقعہ، ایک بڑا درد بھرا ایک واقعہ ہے اور اس میں ایک چھپا ہوا پیغام ہے کہ امام صاحب نیت باندھتے اللہ اکبر، نیت باندھنے کے بعد نماز مکمل کرنے سے پہلے وہ نماز توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کسی اور کو امام رکھیے اور ہم اپنا گھر جا رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد لوگوں نے سب نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہو گئی، امام صاحب کیا پریشانی ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے اب تک تو میں اپنی پوری جوانی اسی مسجد میں نے ختم کر دی، گوا دی، یا اسی مسجد میں خدمت کرتے کرتے اپنی پوری جوانی گزار دی۔ اب جب ہماری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو مسجد سے میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کرا سکوں۔ تو اب جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ذہن نماز میں نہیں ہوتا ہے، میرا ذہن مسجد میں نہیں ہوتا ہے، میرا ذہن مصلی پہ نہیں ہوتا ہے، میرا ذہن اس بات کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کیسے کراؤں، اپنے ہونے والے داماد کا اکرام کیسے کروں، آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کروں، ادھر میرا ذہن ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی آپ دوسرا امام رکھیں جو یکسوئی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ وہ آپ کو نماز پڑھا سکے۔ اب اگر میں نماز پڑھاتا ہوں تو آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور خود میری بھی نماز خراب ہو رہی ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں آپ لوگ امام کا انتظام کر لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اخراجات معلوم کیے گئے۔ وہ اخراجات معلوم کرنے کے بعد مقتدیوں نے، مصلیوں نے، ذمہ داروں نے، اراکین نے کہا کہ نہیں حضرت آپ کو گھبرانا بھی نہیں، آپ کو یہیں رہنا ہے۔ بہرحال ساری ضروریات کی تکمیل مسجد والوں نے، مقتدیوں نے، مصلیوں نے کیا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ تو بہرحال دارالعلوم دیوبند کا میں فتویٰ پڑھ رہا تھا، تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ لکھا کہ اسے یکسوئی حاصل ہو، اس تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کو یکسوئی حاصل رہے۔ اچھا، تعداد مقدار کے اعتبار سے تو کہا کہ علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے، بالکل صحیح بات۔ علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے، جیسا علاقہ ہے اور وہاں کی ضروریات اور وہاں کے سامانوں کی قیمتیں جس اعتبار سے، اسی اعتبار سے تنخواہ ہونی چاہیے۔ اور تنخواہ کے نظم کی ذمہ داری جس طرح کمیٹی کی ہے۔ سوال کا جو دوسرا جز تھا کہ کیا تنخواہ صرف کمیٹی حضرات ہی ادا کریں گے یا مقتدی اور مصلی حضرات بھی تعاون کریں گے، تو اس تعلق سے جواب ہے تنخواہ کے نظم کی ذمہ داری جس طرح سے مسجد کمیٹی کی ہے اسی طرح مصلیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ تنخواہ کے اخراجات کے لیے حسب وسعت تعاون کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔
تو یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ تھا۔ ایک بار میں جواب پھر پڑھتا ہوں، چونکہ بیچ میں بہت ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے کی ہے، تو صرف جواب کے لیے دارالعلوم دیوبند کی جو عبارت ہے صرف میں اسی کو پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی ضروریات تنگی اور محتاجگی کے بغیر پوری ہو جائے اور اس کو یکسوئی حاصل رہے۔ علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے، اور تنخواہ کے نظم کی ذمہ داری جس طرح سے مسجد کمیٹی کی ہے اسی طرح مصلیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ تنخواہ کے اخراجات کے لیے حسب وسعت تعاون کرے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء میں لکھا گیا یہ جواب ہے۔ یقیناً یہ جواب اور دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ تمام حضرات ائمہ کرام کو اپنی خدمات انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مسلمان کو، مصلیان کرام کو حسب وسعت ان کی تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک بات کی میں وضاحت ضروری کر دینا سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں بھی کسی مسجد کا امام و خطیب ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر بہترین اور مکمل انتظام ہے۔ یہ شکایات مجھے نہیں ہے، بلکہ ایک سوال کے جواب میں نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے جواب کو سنایا ہے، اور اس بیچ میں نے اپنی طرف سے 2-4 باتوں کا اضافہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ باقی الحمدللہ ہم جہاں بھی ہیں خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائے، اور مرتے دم تک اسی خدمت کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔